السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے ابھی خطبے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ یہ ترجمہ ہوا آیت کریمہ کا۔ تو جنہیں ہم نے کتاب دی، عیسائیوں کو انجیل عطا فرمائی، یہودیوں کو توریت دی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، انہی کو اہل کتاب کہتے ہیں، کتابی کہا جاتا ہے یہود و نصارہ کو۔ تو مطلب یہ ہے کہ پہلے جو آسمانی کتابیں تھیں ان میں نبی آخر الزمان حضور سید عالم نور مجسم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ایسے واضح اور صاف صاف بیان کیے گئے ہیں جن سے اہل کتاب کے علماء کو حضور اقدس سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں کچھ شک و شبہ باقی نہیں رہ سکتا۔ ایک ایک وصف جو بیان ہوا ہے سب آپ کے اندر موجود، اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس منصب عالی کو پورے یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، خاتم الانبیاء ہیں، یقین کے ساتھ جانتے ہیں۔ تفسیر در منصور میں ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے تو یہودیوں کے علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف باسلام ہوئے، مسلمان ہو گئے سرکار کو دیکھتے ہی بغیر کسی دلیل کو طلب کیے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر یہ آیت نازل کی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اہل کتاب جو ہیں یہ نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ تو آپ اہل کتاب میں سے ہیں، اہل کتاب کے بڑے زبردست آپ عالم ہیں، آپ بتائیے
کہ یہ معرفت کیسی ہے، اس میں جو پہچاننا بیان کیا گیا ہے اس پہچاننے کی کیا شان ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا، اے عمر فاروق اعظم، میں نے جب اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو بغیر کسی شک و شبہ کے پہچان لیا، اور میرا حضور کو پہچاننا اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ بلکہ بدرجہ زیادہ اتم و اکمل ہے۔ میں نے حضور کو جس طرح سے پہچان لیا اس طرح سے کوئی آدمی اپنے بیٹوں کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ ہر آدمی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، لیکن جتنا یقین اس کو اپنے بیٹے کے بارے میں ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، اس سے زیادہ مجھے یقین ہوا کہ یہی اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، ان کو دیکھتے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیسے؟ آدمی اپنے بیٹے کو تو شروع سے جانتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے اس وقت سے جانتا ہے، دور سے چال ڈھال دیکھ کے جان جاتا ہے، اس کی آواز سن کے پہچان جاتا ہے۔ تو اپنے بیٹے کو جسے پہچانتا ہے اس سے زیادہ آپ اللہ کے حبیب کو پہچانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اس کے بھیجے رسول ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے اوصاف ہماری کتاب توریت میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ نے اوصاف بیان فرمائے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے حبیب ہیں، میرے رسول ہیں، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش کیسے ہو سکتی ہے؟ اور بیٹے کی طرف سے ایسا یقین کس طرح ہو سکتا ہے؟ عورتوں کا حال ایسا قطعی کسی طرح معلوم نہیں ہو سکتا ہے، عورت غلطی بھی کر سکتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کا سر چوم لیا اور کہا، اے عبداللہ بن سلام، اللہ نے تم کو توفیق دی۔ المعجم الکبیر میں امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دین کو تلاش کرنے کے لیے نکلا تو مجھے اہل کتاب کے باقی لوگوں میں سے چند راہب ملے جو ان کے بڑے عالم و عابد ہوتے تھے، ان کو راہب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ اللہ کے حبیب جو ہیں انہیں سارے اہل کتاب پہچانتے ہیں۔ تو وہ کہتے تھے، جتنے احبار ملے، علماء ملے یہود کے، وہ کہتے تھے کہ یہ وہ زمانہ ہے جس میں عنقریب سرزمین عرب سے ایک نبی ظاہر ہوگا، اس کی خاص علامتیں ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ان کے کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ یہ آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو خاتم النبیین، خاتم کے معنی مہر ہوتا ہے، مہر لگ گئی ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ میں عرب میں پہنچا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو چکا تھا، میں نے ان میں تمام علامتوں کو دیکھا اور مہر نبوت کو بھی دیکھا، پھر میں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ہیں، چونکہ ایران کے رہنے والے تھے اور ایران ہی کو فارس کہتے ہیں، اس لیے آپ کو سلمان فارسی کہا جاتا ہے۔ نام سلمان ہے اور کنیت ان کی ابو عبداللہ ہے۔ آپ کو سلمان الخیر بھی کہتے ہیں اور سلمان ابن الاسلام بھی کہا جاتا ہے، اسلام کے بیٹے سلمان، اسلام کے بیٹے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سے پوچھا جاتا آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کا باپ کون ہے، تو کبھی بھی آپ اپنے والد کا نام نہیں بتاتے تھے، اپنے والد کے نام کے بجائے آپ یہ کہتے تھے
انا سلمان بن الاسلام من بنی آدم، میں اسلام کا بیٹا ہوں اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں، آپ یہ فرماتے تھے، اس لیے آپ کو سلمان بن الاسلام کہا جاتا ہے، اسلام کے بیٹے سلمان۔ یہ سلسلے عالیہ نقشبندیہ کے دوسرے امام و شیخ طریقت ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض و برکات حاصل کیا صدیق اکبر نے، وہ ہمارے حضور کے پہلے خلیفہ اور صدیق اکبر کے خلیفہ ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ حضرت سلمان فارسی نے اپنی یہ داستان جو ابھی ہم نے مختصر طور سے سنائی ہے، یہ تفصیل کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس کو سنائی۔ ہم آپ کو وہ تفصیلی داستان سنا دیتے ہیں، یقیناً بڑی ایمان افروز داستان ہے، اس سے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ ایران کے مشہور شہر اصفہان کے رہنے والے تھے اور آپ کا والد اپنے شہر کا سردار تھا، شہر اصفہان کا سردار تھا، وہ آتش پرست تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا وہ، اور اسے اپنے بیٹے سلمان سے شدید محبت تھی، سخت محبت تھی، بہت پیار کرتا تھا سلمان سے، یہاں تک کہ وہ انہیں ہر وقت اپنے گھر میں محبوس رکھتا تھا، قید رکھتا تھا، کہیں باہر جانے نہیں دیتا تھا تاکہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے باپ ان کا اپنے دین مجوسیت کی تعلیم بھی دیتا تھا، وہ مجوسی تھا، آتش پرست تھا، اسی کی تعلیم دیتا تھا، یہاں تک کہ آپ کو اس فن میں کمال حاصل ہو گیا، اس فن کے بہت بڑے آپ اس مذہب کے عالم ہوئے۔ ایک دن آپ کے باپ نے اپنی زمینوں کی خبرگیری کے لیے آپ کو اپنے ڈیرے پر بھیجا، جہاں زمینیں زیادہ ہوتی تھی وہاں ایک کٹیا بنا لیا کرتے تھے، اس میں جا کر دیکھ بھال اپنے کھیتوں کی کیا کرتے تھے، وہاں بھیجا زمین کی خبرگیری کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ اب یہ گھر سے نکلے اپنے کھیتوں کو دیکھنے کے لیے، راستے میں عیسائیوں کا ایک گرجا تھا، جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے عبادت کرنے کے لیے، ایسے عیسائیوں کا جو ہوتا ہے عبادت خانہ اس کو گرجا کہتے ہیں، عیسائیوں کا گرجا تھا، اور عیسائی بھی آسمانی دین کے مذہب والے تھے، وہی تو مذہب برحق تھا اس زمانے میں، اسلام سے پہلے وہی مذہب تھا، تو عیسائیوں کا یہ گرجا تھا۔ کبھی آپ کی ملاقات کسی عیسائی سے ہوئی نہیں تھی، ہمیشہ گھر میں رہتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، اسی کی تعلیم آپ کو حاصل ہوئی تھی۔ جب آپ اس گرجا کے پاس سے گزرے تو اس گرجے میں عیسائی اپنی عبادت میں مشغول تھے، یہ اندر چلے گئے کہ دیکھیں اس گرجے میں کیا ہوتا ہے۔ اب اس میں عیسائی عبادت کر رہے تھے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے تھے، تو عیسائیوں کی دعائیں اور طریقے عبادت انہیں بہت پسند آیا، وہ شام تک وہیں بیٹھے ان کو دیکھتے رہے، کھیتوں میں نہیں گئے، ان عیسائیوں کی دعاؤں اور تسبیحوں کو سنتے رہے۔ ادھر باپ ان کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اس کو خبر ہو گئی وہ کھیت میں پہنچے نہیں ہیں، اس نے ان کی تلاش میں ادھر ادھر آدمی دوڑائے۔ جب آپ باپ کے پاس شام کو آئے تو انہوں نے عیسائیوں کی عبادت کا تذکرہ کیا کہ میں گیا تھا، میں گرجا سے گزرا، میں اس کے اندر چلا گیا اور وہاں دیکھا میں نے جس طرح سے وہ عبادت کر رہے تھے، مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ یہی صحیح مذہب ہے۔ باپ نے پہلے ڈانٹا کہ تم وہاں گئے کیوں، تم کو منع کیا تھا کہیں جانے کے لیے۔ پھر باپ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ نہ دے، اس لیے ان کے پاؤں میں لوہے کی بیڑیاں ڈال دیں کہ کہیں جا نہ سکے۔ اب سلمان فارسی کے پیروں میں لوہے کی بیڑیاں پڑ گئی، وہ کیسے کہیں جا سکتے ہیں۔ ایک قافلہ وہاں سے ملک شام کی طرف جا رہا تھا،
یہ کسی طریقے سے اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ جب ملک شام پہنچے تو وہاں ایک کنیسہ میں گئے، عبادت خانہ گرجا عیسائیوں کا، اس میں گئے۔ کنیسہ کے پادری کو اپنے حالات سے آگاہ کیا، اس کا جو بڑا پادری تھا، عالم اور عابد و زاہد، اس سے ملے، اپنے حالات سے آگاہ کیا کہ میں آتش پرست ہوں، میرا باپ آتش پرست ہے، لیکن مجھے یہ دین اچھا لگتا ہے، سب کچھ بتا دیا۔ وہاں اس کی خدمت میں رہنا شروع کر دیا، لیکن وہ پادری کوئی اچھا آدمی نہیں تھا۔ اس کے قول و عمل میں تضاد دیکھا کہ کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، اپنے دین عیسائیت پر وہ عمل نہیں کر رہا ہے۔ بڑے رنجیدہ خاطر ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو صدقے کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو، دولت بڑھے گی، مال بڑھے گا، ثواب ملے گا، سب کچھ کہتا تھا، اور لوگ جب صدقہ کی رقم اس کو دیتے ہیں کہ وہ غریبوں میں بانٹ دے تو وہ انہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہی نہیں ہے۔ جب وہ مر گیا تو سلمان فارسی نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارے پادری کے یہ کرتوت تھے، 100 مٹکے جو سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے وہ تہہ خانے سے نکال کر ان کے حوالے کر دیے کہ دیکھیے یہ سب صدقے اور زکوٰۃ کی رقمیں ہیں جو اس نے اکٹھا کی ہیں۔ اب پادری تو مر چکا تھا، کوئی سزا کیا دے سکتا تھا؟ لوگوں نے اس پادری کو سولی پر چڑھا دیا، مرنے کے بعد بھی سولی پر چڑھا دیا، اور اس پر سنگ باری کی، پتھروں سے پتھراؤ کیا، پھر لے جا کر اس کو دفن کیا۔ اب اس کی جگہ ایک اور پادری مقرر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں حضرت سلمان فارسی کہتے تھے کہ میں نے کوئی اور آدمی ایسا نہیں دیکھا جو خشوع و خضوع میں نمازیں اس کی طرح ادا کرتا ہو۔ وہ بہت اچھا، بہت پرہیزگار، اللہ والا پادری تھا۔ دنیا کی چاہت کا تو اس کے ہاں کوئی تصور تک نہ تھا۔ کچھ مدت کے بعد وہ شخص فوت ہو گیا، انتقال کر گیا، اور سلمان فارسی کو وصیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں، آپ صحیح مذہب پر قائم ہیں، مجھے اب کس کے پاس جانے کی وصیت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ موصل میں فلاں شخص کے پاس جائیں اور اس کی اتباع کریں، اس کی پیروی کریں، وہ بالکل صحیح راستے پر ہے جیسے میں۔ اور سلمان فارسی موصل پہنچے، وہاں کے راہب سے ملے۔ یہ شخص بھی بڑا زاہد تھا، بڑا متقی پرہیزگار تھا، اور آپ اس سے بڑے متاثر ہوئے۔ جب وہ مرنے لگا تو حضرت سلمان فارسی نے اس سے پوچھا کہ آپ تو اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، میں اب کس کی خدمت میں حاضری دوں، کس کے پاس جاؤں؟ اس نے کہا نصیبین میں ایک شخص ہے جس کا وہی طریقہ ہے جو ہمارا طریقہ ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ آپ موصل سے نصیبین پہنچے، اس شخص کی خدمت میں رہنے لگے۔ اس کی زندگی کی مہلت جب پوری ہو گئی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اب میں کس کا قصد کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے کہا خدا کی قسم صرف ایک شخص ہے جو ہمارے راستے پر سچے دل سے گامزن ہے، وہ اموریہ میں رہتا ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہاری صحیح طور پر رہنمائی کریں گے۔ اب سلمان فارسی نصیبین سے اموریہ پہنچے، وہاں کے راہب سے ملے، اس نیک خصلت شخص کی خدمت میں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس شخص کی زندگی نے بھی وفا نہ کی، اس نے بھی جب اس دنیا سے سفر کا ارادہ کیا، انتقال کا وقت ہوا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اب آپ بتائیے میں اب کدھر کا رخ کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے کہا خدا کی قسم میری نظر میں اب کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کے پاس جانے کا میں تمہیں حکم دوں، لیکن اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ قریب آ گیا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے دین کو دوبارہ زندہ کریں گے۔
اور ان کی ہجرت گاہ نخلستان میں ہے، یہ کھجوروں کا باغ جو دو جلے ہوئے میدانوں کے درمیان ہے۔ مدینہ طیبہ کے دو طرف دو میدان ہیں، بالکل کالے پتھر وہاں کے ہیں، انہیں حرتین کہا جاتا ہے، اور بیچ میں کھجوروں کا باغ ہے، اسی کے جھرمٹ میں مدینے کی آبادی پہلے تھی۔ یہ ساری نشانیاں بتا دیں، پھر کہا کہ اگر تو وہاں پہنچ سکتا ہے تو وہاں پہنچ، اور اس نبی منتظر کی چند نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی یہ بتائی کہ وہ صدقہ نہیں کھاتے ہیں، دوسری نشانی یہ بتائی کہ وہ ہدیہ کھاتے ہیں، اور تیسری نشانی بتائی کہ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان نبوت کا نشان ہے، مہر نبوت ہے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو پہچان لو گے۔ اب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس کو دفن کر دیا تو اب میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اتفاق سے بنی کلب کے تاجروں کا یہ قافلہ وہاں سے گزرا۔ میں نے ان کے وطن کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ اگر تم مجھے اپنی سرزمین میں پہنچا دو تو میری یہ گائیں اور بکریاں اس کے عوض میں تم کو دے دیتا ہوں، تم لے لو۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، ان کی ساری بکریاں ساری گائیں لے لیں اور ان کو اپنے ساتھ لے لیا، اور ساتھ لے کر وادی القریٰ میں پہنچے، ایک جگہ۔ لیکن انہوں نے مجھ پر ظلم کیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ لے کے گئے بہت قاعدے سے، لیکن وہاں پہنچ کر مجھ پر ظلم کیا اور مجھے اپنا غلام بنا کر وادی قریٰ کے ایک یہودی کے ہاتھ فروخت کر دیا، بیچ دیا۔ خدا کی قسم وہاں میں نے نخلستان دیکھا، کھجوروں کا باغ دیکھا، اور میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ شاید یہی وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں اس راہب نے مجھے بتایا تھا۔ تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا۔ کچھ عرصہ تک میں اس یہودی آقا کی خدمت پہ رہا، وہاں رہتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد اس یہودی نے مدینہ طیبہ کے ایک یہودی کے ہاتھ مجھے بیچ دیا۔ اب وہ مجھے لے کر کے یہودی مدینہ طیبہ آیا۔ جو ہی میں نے اس شہر کو دیکھا، شہر مدینہ کو، تو میں نے اس کو پہچان لیا۔ کھجوروں کا باغ جگہ جگہ، اور دونوں طرف جو ہے وہ حرتین، وہ کالے پتھر کی سرزمین پہچان لیا، اور میں اپنے مالک کا غلام بن کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا کہ مجھے بتایا گیا تھا کہ وہ نبی برحق جو ہیں وہ ہجرت کر کے مدینے میں آئیں گے۔ اب میں چونکہ غلام تھا، میں کہیں جا نہیں سکتا تھا، ورنہ سفر کر کے میں مکہ پہنچتا۔ مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں۔ میں غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اپنی مرضی سے وہاں جا نہیں سکتا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے قباء میں تشریف فرما ہوا۔ ایک روز میں اپنے مالک کے نخلستان میں، کھجوروں کے باغ میں، کھجور کے درختوں کی خدمت میں مصروف تھا۔ ایک درخت پہ چڑھا ہوا تھا، کچھ کام کر رہا تھا، اور درخت کے نیچے میرا مالک کھڑا تھا۔ میرے مالک کا چچا زاد بھائی آیا اور کہنے لگا کہ بھائی، اوس اور خزرج کا ستیہ ناس ہو۔ یہ مدینے کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جو انصار کہلائے بعد میں۔ اوس و خزرج کا ستیہ ناس ہو، یہ لوگ اس مسافر کے ارد گرد جمع ہے جو مکے سے وطن ترک کر کے قباء میں پہنچا ہے۔ وہ اس کے بارے میں خیال کرتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ ان کو تو انتظار تھا، اب سمجھ گئے کہ لگتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہجرت کر کے مکہ میں مدینے میں آ گئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی تو مجھ پر کپ کپی طاری ہوئی، میں کانپنے لگا کہ میرے حضور آ گئے ہیں۔ میں کھجور کے ایک درخت پر چڑھا ہوا تھا، مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں میں اپنے مالک کے اوپر گر نہ جاؤں۔
اس لیے میں اتر آیا اور میں نے اپنے مالک سے پوچھا کہ آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے؟ میرے مالک نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور مجھے ایک زوردار مکہ مارا اور غصے سے بولا تجھے اس بات سے کیا کام ہے، تو اپنا کام کر۔ میں نے کہا کہ میرا اس خبر سے کوئی واسطہ تو نہیں ہے، لیکن میں نے ایک نئی بات سنی تھی تو میں نے چاہا کہ اس کے بارے میں تصدیق کر لوں کیا معاملہ ہے۔ کہتے ہیں جب شام ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں چل کر کے دیکھوں، اب اگر نشانیاں موجود ہیں تو یہی اللہ کے حبیب ہیں۔ جب شام ہوئی میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی، کھجور رہی ہو یا کوئی چیز تھی، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سرکار قباء میں تشریف فرما تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے خبر ملی ہے کہ آپ بہت نیک شخص ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں، ساتھی بھی ہیں، اور آپ مسافر ہیں۔ میرے پاس صدقے کا کچھ کھانا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، لیجئے آپ اسے کھائیں، اپنے ساتھیوں کو کھلا دیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ بڑھا کے لیا تو، لیکن اس صدقے کے کھانے سے آپ نے اپنا ہاتھ روک لیا، آپ نے کچھ نہیں کھایا، اپنے ساتھیوں سے فرمایا تم لوگ کھاؤ، ساتھیوں کو کھلا دیا، خود نہیں کھایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ آپ کے بارے میں جو نشانیاں مجھے بتائی گئی تھیں ان میں سے ایک نشانی پوری ہو گئی کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، جبکہ بھوکے ہیں، سفر میں ہیں، لیکن آپ صدقہ نہیں کھا رہے ہیں، سب کو کھلا رہے ہیں صحابہ کو۔ کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، قباء سے چل کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ چند روز کے بعد کوئی چیز لے کر، کھانے کی چیز لے کر خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ صدقہ نہیں کھاتے، یہ چیز صدقے کی نہیں ہے، یہ بطور ہدیہ میں لے کر آیا ہوں، آپ اسے قبول فرمائیں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے اسے کھایا، آپ نے خود کھایا، صحابہ کو بھی کھلایا۔ میں نے دل میں کہا کہ دو نشانیاں پوری ہو گئیں کہ آپ ہدیہ کھاتے ہیں، قبول فرماتے ہیں۔ 2 دن گزر گئے، نہیں کئی دن گزر گئے۔ سلمان کہتے ہیں کہ میں ایک غلام کی زندگی بسر کر رہا تھا اور اس تجسس میں تھا کہ اس راہب نے جو اس نبی کے بارے میں جتنی نشانیاں بتائی تھیں کیا سب حضور کی ذات میں پائی جاتی ہیں کہ نہیں پائی جاتی ہیں۔ ایک نشانی رہ گئی تھی مہر نبوت کی۔ ایک دن میں حضور کے پاس آیا، آپ اپنے ایک نیاز مند کے جنازے کے سلسلے میں بقیع شریف تشریف فرما تھے، جنت البقیع میں تشریف لائے تھے۔ میں پیچھے مڑا تاکہ میں پشت مبارک پر مہر نبوت دیکھ لوں۔ آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ایک چادر پہنتے تھے، ایک چادر اوڑھتے تھے، یہی آپ کا لباس تھا۔ عام طور سے کبھی کبھی آپ نے کرتا پہنا ہے، قبا پہنی ہے، ورنہ اکثر چادر اوڑھے رہتے تھے۔ تو میں پیچھے مڑا کہ کسی طرح سے میں آپ کے کندھوں کے درمیان جو مہر نبوت ہے اس کو دیکھ لوں۔ جب حضور نے مجھے دیکھا کہ میں پیچھے سے گھوم کر آیا ہوں تو حضور سمجھ گئے کہ یہ کچھ دیکھنا چاہتا ہے، تو حضور نے خود ہی اپنی مبارک پیٹھ سے چادر ہٹا دی۔ کہتے حضور کے دونوں کندھوں کے درمیان جب میں نے ختم نبوت کو دیکھا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ آپ ہی اللہ کے حبیب ہیں، تو میں جذبات سے بے قابو ہو کر گر پڑا اور میں وارستگی میں، شوق میں حضور کو بوسے دے رہا تھا، حضور کو چومنے لگا پیٹھی سے، اور میں رو رہا تھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آگے آؤ۔ میں اٹھ کر حضور کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنی ساری داستان حضور کی خدمت میں پیش کی۔ یہ واقعہ آپ نے حضرت ابن عباس کی خدمت میں بیان کرنے کے بعد گزارش کی کہ اے ابن عباس، جس طرح میں نے آپ کو اپنی ساری داستان سنائی ہے، ایسے اللہ کے رسول کو بھی میں نے آپ کی خواہش کے مطابق آپ کے سامنے حضور کو اور حضور کے صحابہ کو بھی یہ تفصیل کے ساتھ یہ کہانی میں نے سنائی تھی۔ کہتے ہیں میں غلام تھا
اور اپنے آقا کی خدمت گزاری میں دن رات مشغول رہتا تھا. کبھی کبھی وقت نکال کے آتا تھا, پیارے حبیب کی زیارت کر لیا کرتا تھا. اب چونکہ غلام تھا اس لیے بدر اور احد کے غزوات میں شریک نہ ہو سکا, میں محروم رہا. ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے سلمان, اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لو. مکاتبت یہ ہے, آقا کو تو اختیار ہوتا ہے اپنے غلام کو آزاد کر دے, اور اگر آقا غلام کو آزاد نہیں کرتا ہے اور غلام آزادی چاہتا ہے تو کچھ پیسے طے کر لیتا ہے, آقا سے سودا کر لیتا ہے. وہ کہہ دیتا ہے کہ اتنا تم مجھے دے دو کسی طرح سے, تم آزاد ہو جاؤ گے. ایسے غلام کو مکاتب کہتے ہیں, اس کام کو مکاتبت کہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا سلمان اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لو, کچھ پیسے طے کر لو, آزاد ہو جاؤ. پس میں نے اپنے مالک کے ساتھ اس شرط پر مکاتبت کی کہ میں اسے کھجور کے 300 پودے لگا کر اور ہرے کر کے دوں گا. کھجور کے 300 پودے لگاؤں گا, وہ ہرے کر کے دوں گا, اور ان کے علاوہ 40 اوقیہ چاندی پیش کروں گا. آقا راضی ہو گیا تھا. جب میں نے اس کی اطلاع اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے تو حضور نے اپنے صحابہ کو حکم دیا, اعینوا اخاکم, اپنے بھائی کی مدد کرو. انہوں نے میری مدد کی. کسی نے کھجور کے 30 پودے دیے, کسی نے 20 پودے دیے, کسی نے 15 پودے دیے, کسی نے 10 پودے دیے, یہاں تک کہ 300 پودے پورے ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سلمان جاؤ, ان پودوں کے لیے گڈھے کھودو, اور جب اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو میرے پاس آؤ, میں خود اپنے ہاتھوں سے ان پودوں کو لگاؤں گا. میں نے جا کر 300 گڈھے کھودے, جس میں میرے دینی بھائیوں نے بھی میرا ہاتھ بتایا. پھر میں نے حاضر ہو کر عرض کی, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ جو مجھے ساتھ لے کر اس جگہ تشریف لے گئے, اور پودے اٹھا اٹھا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے تھے, اور حضور اپنے مبارک ہاتھ سے ان پودوں کو گڈھوں میں لگاتے جاتے تھے. سلمان فارسی کہتے ہیں بھئی ایسی خدمت کون, اپنے غلاموں کی اتنی نگہبانی کون کر سکتا ہے. سلمان فارسی کہتے ہیں والذی نفس سلمان بیدہ ما ماتت منہا ودیۃ واحدہ, مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان ہے, ان میں سے ایک پودا بھی نہیں مرا, کوئی پودا نہیں سوکھا, سب کے سب ہرے ہو گئے. لیکن ابھی 40 اوقیہ چاندی کی ادائیگی میرے ذمے باقی تھی. ایک روز مرغی کے انڈے کے برابر سونا کسی کان سے بارگاہ رسالت میں پیش کیا گیا. حضور نے دریافت کیا اس فارسی مکاتب کا کیا بنا. میں حاضر ہوا, حضور نے سونے کا انڈا مجھے دیا اور فرمایا کہ جو بقیہ زر مکاتبت تیرے ذمہ باقی ہے, جو پیسے وہ اس سے ادا کر دو. میں نے عرض کیا رسول اللہ وہ اتنا زیادہ زر مکاتبت ہے اور اس سونے کے انڈے سے کیسے ادا ہوگا. تو اللہ کے حبیب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خذھا فإن اللہ سیؤدی بہا عنک, اسے لے لو, یہ قلیل نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنی برکت دے گا کہ اسی سے سارا زر مکاتبت ادا ہو جائے گا. میں نے لے لیا, اپنے مالک کے پاس گیا, اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں سلمان کی جان ہے, اسی سے 40 اوقیہ چاندی میں نے وزن کر کے انہیں ادا کر دی, اور یوں میں نے اس یہودی کی غلامی سے نجات پائی. اب میں آزاد تھا, ہر وقت حضور کی خدمت میں رہتا تھا, حضور کا دیدار کیا کرتا تھا. پہلی جنگ غزوہ خندق تھی جس میں ایک آزاد مومن کی حیثیت سے میں نے شرکت کی, بلکہ خندق کھودنے کا مشورہ آپ ہی نے دیا تھا. اس کے بعد کوئی جہاد ایسا نہیں ہوا جس میں میں شامل نہ ہوا, ہر جہاد میں میں اس کے بعد جو ہے شامل ہوا. تو اللہ کے حبیب کی صحبت رفاقت تو آپ کو حاصل تھی, اور خصوص علم باطن آپ کو صدیق اکبر سے حاصل ہوا تھا. بارگاہ صدیقی سے
آپ نے خوب باطنی فیوز و برکات حاصل فرمائے تھے، اور پھر آپ کو مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ کریم سے بھی فیض صحبت حاصل تھا۔ اس لیے سلسلہ نقشبندیہ دو طریقے سے ہے، ایک جو ہے صدیقیہ، ایک علویہ۔ ایک صدیق اکبر کے ذریعے سلمان فارسی سے ہوتا ہوا ہے، اور ایک جو ہے حضرت علی مشکل کشا کے ذریعے سلمان فارسی سے ہوتا ہوا ہے۔ یہ دونوں سلسلے اس کے ہیں۔ بہرحال آپ کی ذات باطنی علوم اور روحانیت اور فیض و برکات کا سنگم تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کی برکتیں عطا فرمائے۔ سیر و اعلام النبلاء میں ہے، حضرت انس کا بیان ہے کہ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ جنت تین آدمیوں کی مشتاق ہے۔ سب لوگ جنت کے مشتاق ہیں، اور جنت خود تین آدمیوں کی مشتاق ہے، ایک ہے علی، ایک ہے عمار، ایک ہے سلمان فارسی۔ اللہ تعالی ہمیں ان سب کی صحبت قیامت میں اور جنت میں عطا فرمائے۔ فاتحہ۔